جب ہم سعودی عرب کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے کبھی کسی ملک پر حملہ نہیں کیا اور نہ بلا وجہ اس نے کسی ملک کے معاملات میں مداخلت کی۔ لیکن یمن کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہاں کے حوثیوں نے ایران اور سابقہ صدر عبداللہ صالح کے فوجیوں کے ساتھ یمن کے قانونی حکومت کو بے دخل کر دیا اور موجودہ پریزیڈنٹ ہادی منصور کو مارنے کی کوشش کی، اسی لیے ہادی منصور صنعاء سے بھاگ کر عدن میں آ گئے اور پھر یہاں بھی ان کا پیچھا کیا گیا تو انہوں نے سعودی عرب سے قانونی مدد طلب کی۔ یمنی حکومت نے باقاعدہ سعودی عرب کو لیٹر لکھ کر بلایا کہ آپ ہماری مدد کے لیے آئیں، جیسے کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا یمن سعودی فارن پالیسیز میں سے ہیں۔ آئیے اب ذرا یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ حوثی ہیں کون اور ان کی مدد ایران کیوں کر رہا ہے۔ یمن کی پاپولیشن تقریباً 28 ملین ہے، جس میں سے 65% سنی مسلمان ہیں اور تقریباً 30% شیعہ ہیں۔ اس 30% میں میجورٹی زیدی شیعہ کی ہے اور مائنورٹی اتنا عشری شیعہ کی۔ زیدی فرقے کے عقائد سنی مسلمانوں کے عقائد سے قریب مانے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں سالوں سے زیدی اور سنی مسلمان اتفاق سے رہتے آئے ہیں، لیکن 1994 میں حسین بدر الدین حوثی، جس کا تعلق زیدی فرقے سے تھا، جس کو ایران نے خمینی کے سو کالڈ اسلامک ریولوشنری مشن جو کہ اینٹی سنی مشن ہے اس میں شامل ہونے کی دعوت دی اور ان کو تقریباً 10 سال تک ٹریننگ دی، اور اسی طرح حوثی اور اس کو ماننے والے زیدی سے اتنا عشری ہو گئے۔ آئیے یہ جانتے ہیں کہ ایران کا اینٹی سنی ایجنڈا ہے کیا۔ آج کے اس موجودہ دور میں خمینی کے مشن کے اثرات کو سنی مسلمانوں پر دیکھ کر مورخین اور محققین اور کئی مشائخ اس بات پر پہنچے ہیں کہ خمینی کا مشن وہی مشن ہے جو شاہ اسماعیل صفوی کا تھا۔ شاہ اسماعیل صفوی وہ شیعہ اتنا عشری حکمران ہے جس نے سنی مسلمانوں کی اپنے دور میں نسل کشی کی تھی۔ تقریباً 1500 عیسوی میں شاہ اسماعیل صفوی فارس پر غلبہ پا لینے کے بعد یہ نظام بنایا کہ جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی نہیں دے گا اس کی جان لے لی جائے گی، اور جو سنی مسلم سنی عقائد چھوڑ کر اتنا عشری شیعہ عقائد کو نہیں اپنائے گا اس کی بھی جان لے لی جائے گی۔ تاریخ گواہ ہے کہ فارس کے سنی مسلمان تقریباً لاکھوں کی تعداد میں مارے گئے۔ شاہ اسماعیل صفوی جب تک اقتدار پر تھا اور وہ جب تک زندہ تھا سنی مسلمانوں کی قتل و غارت کرتا رہا۔ خمینی بھی اپنے آب و اجداد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، جیسے کہ ان کی کتابوں میں درج ہے اور یہ ان کے ایمان میں سے ہے کہ وہ ایک دن سعودی عرب پر حکومت کریں گے اور مدینہ منورہ سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشوں کو نکالیں گے اور ان کو پھانسی کی سزا دیں گے، استغفر اللہ۔ اور ان کے اسی مشن کو لے کر حوثی یمن میں سنی مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، جس کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ حوثیوں نے مکہ پر میسائل اٹیک کیا، لیکن اللہ کے فضل سے سعودی ملٹری فورسز نے اس کو ناکارہ کر دیا۔ اس کے باوجود ایران اور حوثیوں کے سنیوں کے خلاف یہ ظلم اور سازشیں اس لیے سامنے نہیں آتے کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا پر ایران اور اسرائیل جیسی طاقتوں کا غلبہ ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسلام اور مسلمان حکمرانوں کے خلاف یہ لوگ کئی جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عام مسلمان حکمرانوں سے نفرت کرتے ہیں اور دل ہی دل میں ایران اور حوثی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو دشمنوں کی سازشوں سے آگاہ کرنا ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ صحابہ کرام کو گالی دینے والے کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ آپ کا بھائی سید محسن۔